बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध और बलूचिस्तान के सरदारों, वडेरों, साईं जागीरदारों ने, फ्यूडल्स ने सदियों से उन जो अवाम है सिंध की और बलूचिस्तान की, उनको हुक्मरान बनने का हक छीना हुआ है। उनसे रोजी रोटी और इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस छीना हुआ है और पॉलिटिकल स्टेटस भी छीना हुआ है। तीन स्टेटस सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की अवाम का, जो आम आदमी है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो तालब इलम है, जो एक क्लर्क है, जो एक मेहनत मजदूरी करने वाला है, जो आम आदमी है, उसका पॉलिटिकल सियासी स्टेटस, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस, ये तीन स्टेटस हमारे जागीरदारों ने हमसे छीने हुए हैं पिछली कई सदियों से। लेकिन पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान इसलिए बना था जहां पे आम आदमी और जागीरदार के लिए एक कानून हो, एक स्टेटस हो, एक इकोनॉमिक स्टेटस, एक ही सोशल स्टेटस, एक ही पॉलिटिकल स्टेटस हो। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ, हमें बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक सरहद खींची गई है, एक लकीर खींची गई है। उस लकीर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खींची गई है, क्योंकि उस लकीर के खींचने के बाद, उस सरहद बनने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे पहले हम आवाम जिंदगी गुजार रहे थे इस बरसगीर में, और सरहद खींचने के बाद भी हम वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं। फर्क क्या है? पहले अंग्रेज वायसराय थे, अब अंग्रेज अपनी रूहें और जो वायसराय हैं, जो फ्यूडल्स हैं बलूचिस्तान में, जो सिंध में और जो पंजाब में, वो छोड़ गए हैं। और हम अवाम वैसे ही बेबसी में, मजबूरियों में, परेशानियों में, गुर्बत में, जलालत में, तासब का सामना करते हुए महरूमियों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और एहसास कमतरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये तासब, ये नस्ल परस्ती, ये ज़ात परस्ती, ये बरादरीज़म, ये फ्यूडलिज्म हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? वो वक्त आ गया है कि अब जो नई नस्लें हैं, जो झोंपड़ी में रहने वाली वालदैन के बच्चे हैं, जो बेटे बेटियां हैं, जो कच्चे मकानात में रहने वाले वालदैन की जो बेटे बेटियां हैं, जो 5 मरले के घरों में रहने वाले वालदैन की बेटे बेटियां हैं, जो 10 मरले के घर में रहने वाले बेटे बेटियां हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटीज जाने के काबिल नहीं है, उनका ना ही सोशल स्टेटस है, जागीरदार उनकी इजाजत दे या ना दे, ये तो बिल्कुल बलूचिस्तान और सिंध की अवाम बखूबी जानती है कि वहाँ तलीमी सहूलियात कितनी ज़्यादा हैं और जागीरदारों ने तलीम के मैदान की कितनी ज़्यादा सख्त मुखालफत कर रहे हैं, अभी हस्बे रवायत सदियों की तरह। ये वक्त आ गया है कि अब इन जागीरदारों के खिलाफ उठ खड़े हों। सिर्फ और सिर्फ टोटल आबादी का ये 5% है। अगर ये 5%, 5% के खिलाफ आप इनके खिलाफ खड़े हो गए, और फिर ये ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा तूफान आएगा जो इनको बहा कर ले जाएगा। और इंशाअल्लाह 76 सालों बाद पाकिस्तान हकीकी तौर पर आजाद होगा। ये वो वक्त दूर नहीं है। अब नई नस्ल बहुत बाशऊर हो रही है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, जमहूरी सरकार पार्टी की तरफ से, अवाम की तरफ से, कि बलूचिस्तान में जो तमाम ड्यूरल लाइन है, जो कोस्टल एरिया है, जो अंदरून सिंध है, तमाम इलाकों में सिंध और बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलत दी जाए। वहाँ पे जो जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं गरीब लोग, जो अनपढ़ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उन सब को खुसूसी पैकेज के जरिए, एक प्लान के जरिए उनको स्कूलों में ले जाया जाए, उनको तालीम दी जाए, फ्यूडलिज्म का खात्मा किया जाए, डेरा कल्चर का खात्मा किया जाए,
تھانہ کلچر کا ادھر خاتمہ کیا جائے، جہالت کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ حکومت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ جو مرکزی اور صوبائی حکومتیں بنی ہوئی ہیں وہ انہی جگیرداروں کی بنی ہوئی ہیں، انہی سرداروں کی بنی ہوئی ہیں، نوابوں کی بنی ہوئی ہیں، انہی فیوڈلز کی بنی ہوئی ہیں، وڈیروں کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کو ڈیموکریسی کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں، الیکشن کروا کر، ڈھونگ رچا کر۔ یہ ایلیٹ ڈیموکریسی ہے، ایلیٹس کی جو ہے نا، ایلیٹ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو فیوڈل کلاس ہے، اس کی یہ ڈیموکریسی ہے۔ دی کامن مین ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دو طرح کی ڈیموکریسی ہوتی ہے، ایک ایلیٹ ڈیموکریسی اور دوسری کامن مین۔ کامن مین عوامی نہیں، عوام میں ایلیٹ کلاس بھی آ جاتی ہے اور غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہم فوکس کر رہے ہیں عام آدمی کو امپاور کرنے کا، عام آدمی کی آواز نہیں ہم بن رہے، عام آدمی کو امپاور کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت میں دیکھنا چاہتا ہوں جب سندھ میں اور بلوچستان میں ایک بھی ان پڑھ اسکول سے بچہ جو ہے نا باہر نہ ہو، اور ایک بھی ان پڑھ موجود نہ ہو، ان کو اپنے حقوق، سیاسی حقوق، سماجی حقوق اور معاشی حقوق کا بخوبی علم ہو۔ نہ صرف علم ہو بلکہ وہ ان تینوں حقوق کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑ سکیں۔ ہم نے لڑنا ہے، آئیں جمہوری سرکار پارٹی کا اور میرا ساتھ دیں۔ اینٹی فیوڈل جو موومنٹ کا آغاز کیا ہوا ہے میں نے، اس کا آپ ساتھ دیں، اس کے ساتھ آپ شامل ہوں اس قافلے میں، اور تمام جگیرداروں کو وہ وقت دور نہیں جو ظالم ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو پھانسیوں پر چڑھائیں گے۔ اس دیکھ لیں، یہ ابھی 2023 کی بات ہے، 24 فروری کی، کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ایک جگیردار جس کا نام سردار عبد الرحمان خیتران ہے، اس نے اپنی ذاتی جیل بنائی ہوئی ہیں، نوابوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی سٹیٹ بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس میں ایک عورت اور اس کے بچے جو ہیں، 2 بیٹے، اس کی ذاتی قید میں اس نے ظلم کر کر کے، ٹارچر کر کر کے اس نے قتل کر دیا بے رحمی سے، اور ان کی زندہ لاشیں جو ہیں وہ برخان جو علاقہ ہے بلوچستان میں ادھر سے ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نام تھا گرناز ماڑی، وہ عورت کا نام تھا، اور 2 بیٹوں کا نام محمد نواز اور عبد القادر تھا۔ یہ ہزاروں مثالیں ہیں اس طرح کی جو استحصال اور ظلم و ستم کا شکار بنتے ہیں غریب لوگ، وڈیروں اور سرداروں اور فیوڈلز کا، جگیرداروں کا۔ اور اس کے علاوہ جو ناظم جوکھیو ہے اندرون سندھ میں، جس نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالی تھی ایک سردار جگیردار کے خلاف، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر شارق جتوئی جو وہ ایک جگیردار تھا، جو فیوڈل سردار تھا، اس کو دیکھ لیں ہمارا سسٹم کیسے جو ہے وہ اس کو ایز پروٹیکٹ کرتا رہا جیسے وہ مجاہد ہے، تو کوئی سزا نہیں کسی کو بھی ہوئی۔ تو جب تک سسٹم، آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ ریاست آپ کو انصاف دیں گی؟ ریاست میں ریاست اداروں سے مل کر بنتی ہیں، اور ادارے شخصیات سے مل کر بنتے ہیں، اور شخصیات کون سی بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہیں فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدلیہ میں دیکھ لیں آپ، عدلیہ تو دور کی بات ہے، عدلیہ میں تو ثبوت آنے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کی بنیاد پر سزا ہونی ہوتی ہے۔ آپ پولیس کا ادارہ دیکھ لیں، آپ ایم این اے، سب سے بڑی بات ہے پارلیمنٹ دیکھ لیں، مقبوضہ پارلیمنٹ ہے جو جگیرداروں نے یہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو 5% جگیردار اور لیڈ کلاس ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیا اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کیا کسی جگیردار کا احتساب ہو سکتا ہے؟ کسی جگیردار کو قتل کرنے پر پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا کرپٹ جو جگیردار ہیں، ان کی لوٹی ہوئی دولت اور جگیریں بیچ کر جو دولت ہے غریبوں کو دی جا سکتی ہے؟ ان کی جگیریں جتنی بھی ہیں بلوچستان اور سندھ کی بیچ کر اتنے سکول اور ہاسپٹل بنائے جائیں، کالجز اور یونیورسٹیز اور فیکٹریاں بنائی جائیں، کیا اس طرح کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں سارے فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کیا، اور اداروں میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، ہر ادارے میں آپ کے فیوڈلز ہیں۔ وزیر اعلیٰ دیکھیں، سردار وہ سرفراز بگٹی بن گیا فیوڈلز وزیر اعلیٰ۔ سندھ میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں دیکھ لیں انڈسٹریلسٹ یہ مریم نواز اور شریف خاندان، مرکز میں بھی شریف خاندان۔
تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو جو ہے وہ معاشی طور پر، سماجی طور پر اور سیاسی طور پر ہم خوشحال ہوں گے اور ایک عظیم قوم بنیں گے؟ یہ 95 قوانین ہیں، ایک 5% ایلیٹ کلاس فیوڈلز کے لیے ہے اور 95% غریب عام عوام عام رعایا کے لیے دوسرا قانون ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے، بہت بڑا یہ ایک پاکستان میں انقلاب ہوگا اور غلامی کی زنجیریں ہم توڑ دیں گے، ہم خوف کے بت بھی توڑ دیں گے اور خون کی ندیاں بہائیں گے ہم جگیرداروں کی، اور گندا خون جو پاک سرزمین پہ جو ان جگیرداروں کا، ظالموں کا، ان کا خون بہا کر اس کو پاک کیا جائے گا، پاک سرزمین کو۔ ہم خود کا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ ہی ہم انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، ہم قانون کے ذریعے ان کا احتساب کریں گے، جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، لیگل پروسیس کے ذریعے، پارلیمنٹ میں آئین اور قانون سازی کر کے ہم انشاءاللہ ان کا احتساب کریں گے اور ان کو ایوانوں میں اور اقتدار کی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ویڈیو آپ مزید پھیلائیں، فیملی فرینڈ سے شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہر ایک کو باشعور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔